بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی مدد سلام اللہ علی امیر المؤمنین اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے دشمنوں پر خدا کی لعنتیں بے شمار۔ مولوی ظفر آف تکبیر ٹی وی، جن سے ہم نے کئی مرتبہ بات کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن عام طور پر ہمیں اس بات پر موفقیت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کل ہمیں کال کی تھی، اور جب انہوں نے کال کی تھی تو اس وقت میرے لیے اس کو ریکارڈ کرنا ممکن نہیں تھا۔ مولوی ظفر صاحب نے جب کال کیا ہے تو وہ ان کے پاس کوئی سوال تھا، مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ امامت کے موضوع پر ان کے پاس کچھ سوال تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلی جو گفتگو ہی ہوئی ہے ان سے، اسی کو وہ کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مولوی ظفر صاحب، آپ سے اس وقت تک ہم بات نہیں کر سکتے، اور اس وقت تک بات کرنا آپ سے بیکار ہے، فضول ہے، جب تک ہم دونوں کے درمیان گفتگو کے قواعد پر اتفاق رائے حاصل نہ ہو، تاکہ آپ بھی تعہد کریں، ہم بھی تعہد کریں کہ ان قواعد و ضوابط جو باہمی گفتگو سے ان پر ہمارا اتفاق ہو، ان کے دائرے میں رہ کر ہم بات کریں گے۔ تو یہ کسی بھی مناظرے کا بنیادی شرط ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ مولوی ظفر نے کبھی کسی مناظرے میں شرکت کی بھی ہے یا نہیں۔ دنیا میں اگر کہیں بھی کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہے تو اس ڈیبیٹ کے کچھ رولز ہوتے ہیں جو پہلے سے دونوں پارٹیز کے درمیان ان پہ توافق ہونا لازمی ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے یہی مطالبہ کیا، لیکن وہ اس موضوع پر گرچہ انہوں نے کہا کہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ کبھی اس موضوع پر بات نہیں کی، اور وہ مجھے بار بار کھاٹ رہے تھے۔ جب انہوں نے مجھے بار بار کھاٹا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ جیسے ابو بکر و عمر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام نہیں کرتے تھے، ان کی گستاخی کرتے تھے، تو اسی طرح تمہاری عادت ہو چکی ہے، تم ہمیں بھی اسی طرح سے برتاؤ کرتے ہو، ہمیں بات نہیں کرنے دیتے۔ تو اس بات پر اس نے کہا کہ آپ معافی مانگیے۔ تو میں مولوی ظفر کو بھی بتاؤں اور دوسرے بھی جو عمری لوگ ہیں وہ پروگرام دیکھتے ہیں ان کو بتاؤں کہ یہ آپ لوگوں کی لا علمی کی وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر و عمر بہت احترام و ادب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیش آتے تھے۔ تو خداوند متعال نے سورہ حجرات کے جو پہلے 5 آیتیں ہیں اس میں شہادت دی ہے کہ ابو بکر و عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخی کی ہے، اور یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے۔ تفسیر سورہ حجرات میں عبداللہ ابن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ سے کئی ایک روایات وہاں بخاری میں، ایک سے زیادہ روایت، 3 ظاہراً روایات اسی مقام پر، اور ایک روایت دوسرے مقام پر اسی موضوع پر موجود ہے کہ ابو بکر و عمر نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں گستاخی کی، اور انہوں نے آواز بلند کیا اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھگڑا کیا، اور ان کی بے ادبی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے سورہ حجرات کے پہلی آیات نازل ہوئیں، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ اس مسئلے پر میرے کئی مناظرے ہو چکے ہیں عمری علماء سے۔ اس کو پتہ نہیں ہے، یہ شخص شاید سمجھتا ہے کہ ہم بے احترامی کر رہے ہیں۔ ہم بے احترامی نہیں کر رہے ہیں، یہ واقعہ موجود ہے، اور اگر کبھی یہ چاہیں تو اس مسئلے کو ہم ان کے لیے بیان کریں گے، اور اگر ان کے کچھ اعتراضات ہیں یا ان کے کچھ جواب ہیں، صفائی پیش کرنا چاہیں گے ابو بکر عمر کی جانب سے، ہم اس کا بھی ابطال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے میں جو ابو بکر عمر سے گستاخی ہوئی ہے، ان سے ان کا کفر لازم آتا ہے، اور قرآن کی آیات بھی ان کے کفر پہ شہادت دیتا ہے، لیکن اس بات کی تفصیل کیا ہے وہ آپ انٹرنیٹ پہ میرے عربی جو سپیچز ہیں، فارسی سپیچز ہیں، اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اردو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس مسئلے کو آئندہ کبھی کھول کے اور تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اور انہوں نے مجھ سے مکرر کہا کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، تو میں نے اشارہ کیا کہ مولوی ظفر، بخاری میں 7 مقامات پہ روایت موجود ہے کہ صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کہا کہ وہ نستجیر باللہ ونعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں۔ ہذیان کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہکی باتیں، یعنی بکواس، نستجیر باللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ بخاری میں موجود ہے، اور کہنے والا بھی یہ عمر تھا، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض
وفات میں ہی واقع ہوئے، یعنی ان کی وفات سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، اور عبداللہ ابن عباس نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور وہ نقل کرتے کرتے اتنے روئے تھے کہ ان کے سامنے جو زمین پہ کنکر تھے ان کے آنسوؤں سے وہ تر ہو گئے تھے. اور یہ بات بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اور ان کے صحیح کتب میں بار بار انہوں نے نقل کیا ہے. اور یہ متائن معروف و مشہور سے ہے. متائن یعنی ان امور سے جو فسق ہیں یا کفر ہیں، جن سے ابو بکر و عمر کی فسق یا کفر لازم آتا ہے، یہ ثابت ہے. تو یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ بے ادبی کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے یہی کہا تھا، لیکن پھر انہوں نے مجھے بات نہیں کرنے دیا. میں نے ان سے بار بار خواہش کی کہ مولوی ظفر آپ ہم سے سوال کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے اس وقت قسم بھی کھایا، شاید میری آواز جو انہوں نے ریکارڈ کی ہے انٹرنیٹ میں مولوی ظفر نے رکھا ہے، میری آواز اس میں نیچے ہے، اس کی اپنی آواز بہت اونچی ہے، تو شاید سننے والوں کے لیے دقت ہو، صحیح اندازہ نہ ہو. تو میں نے اس وقت قسم بھی کھا کے ہی کہا تھا مولوی ظفر سے کہ مولوی ظفر میں قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا جانتا ہے، اللہ پاک کی قسم، کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرا دل کی یہی آرزو خواہش بھی یہی ہے کہ آپ سے بات کروں، آپ کے سوالات کا جواب دوں، اور آپ کے جو اعتراضات ہیں ان کا میں جواب پیش کروں. کیونکہ یہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، عمری مذہب کا ابطال کرنا، اس کا جھوٹا مذہب، فراڈیا مذہب ثابت کرنا، یہ ہمارے لیے پانی پینے کی طرح آسان ہے. لیکن بشرط یہ کہ ہمیں بات کرنے کی اور حجت لانے کی اور دلیل لانے کی وہ آزادی ہو اور فرصت مہیا ہو. عالم کتنا بھی بڑا ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوں، اگر آپ ان کو بولنے کا موقع نہ دیں، کوئی وہ سوال کریں، وہ جواب دینے لگیں، تو آپ ان کی بات کو کاٹ دیں، شور مچائیں، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. یہ تو ایک عام بات ہے جو سب کے لیے قابل فہم ہے کہ اگر آپ کسی سے بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کیا ہے، تو اس کی بات سنیں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے. تو میں یہی ان سے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ پہلے ہم کمٹمنٹ کریں، آپس میں توافق کریں کہ کن شروط اور کن ضوابط اور کن قواعد کے دائرے میں رہ کر ہم آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں. تو وہ اس بات پہ وہ تیار نہیں تھے، یہ بات کرنا ان سے ناممکن تھا. تو میں نے جب دیکھا کہ ان سے بات کرنا بیکار ہے، میں نے بہت کوشش کی کہ ان سے بات کروں، لیکن وہ میرا بات کھاٹ رہے تھے، بات کرنے نہیں دے رہے تھے، اور مسلسل مطالبہ کر رہے تھے وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کہ میں معافی مانگوں. میں کس بات کا معافی مانگوں؟ یہ میری حجت ہے، یہ میری دلیل ہے، اور یہ میں نے ایسی دلیل نہیں کہ میں نے گڑھی ہے. شیعہ علماء، علامہ حلی نے اپنے کتب میں ذکر کیا ہے، مجلسی رحمہ اللہ نے بحار الانوار میں متاعن کے ضمن میں ذکر کیا ہے، مرحوم علامہ امین الغدیر میں ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں باتیں، واقع رضیت الخمیس، واقع قرطاس، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے کہا اور بالخصوص عمر نے کہا کہ الیاذ باللہ وہ بکواس کر رہے ہیں، اور یہ عمر کی کفر کی واضح دلیل ہے کہ اس نے گستاخی کی، اور یہ بخاری میں موجود ہے. اور دوسری بات کہ سورہ حجرات کی نزول کے جو اسباب ہیں کہ ابو بکر عمر دونوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توہین اور گستاخی کے مرتکب ہوئے ہیں. تو یہ جو بھی شیعہ عقائد کو جانتا ہے، شیعہ مذہب کے متعلق اس نے ریسرچ کیا، وہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے استدلال کا ایک اہم جز ہے. تو وہ کہہ رہا تھا اس بات سے معافی مانگو. تو لازمی بات ہے میرے معزز ناظرین، اگر آپ کسی مسلمان یہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، تو سامنے والا شخص کہے کہ آپ معافی مانگیں، تو یہ تو ایسے بات ہوئی نا کہ آپ اصل اسلام سے ہاتھ اٹھائیں. مولوی ظفر کو یا تو پتہ نہیں ہے، لگتا یہی کہ وہ پتہ نہیں ہے، ان کو جہل میں ہے کہ شیعہ ادلہ کون سے ہیں، شیعہ کون سے ادلہ لاتے ہیں. تو ان کی اپنی جہالت کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں شاید کوئی اپنے من گڑت بات بنا رہا ہوں. بہرحال انشاءاللہ تبارک و تعالی میں مستقبل میں اردو زبان میں ان باتوں کو انشاءاللہ میں مفصل بیان کروں گا کہ یہ صرف یہ واقعات نہیں ہیں جن کا میں نے اشارہ کیا ہے. ان کی اپنی کتب میں صحابہ نے، بالخصوص عمر نے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گستاخیاں کی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں. آواز اٹھایا ہے، گستاخی کی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غلطی کی نسبت دی ہے، جن سب سے اس کا کفر اور اس کا بے ایمانی اور اس کا نفاق ثابت ہوتا ہے. یہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. مولوی ظفر یا کوئی بھی شخص ہم سے گفتگو کرنا چاہے، وہ ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن گفتگو کرنے سے پہلے، مناظرہ کرنے سے پہلے
ہمیں قواعد گفتگو پر توافق کرنا ہوگا. اور مولوی ظفر یا کوئی بھی شخص ہو وہ یہ شرط رکھ سکتے ہیں کہ آپ بے احترامی نہ کریں, گالی نہ دیں, مثلا نہ کہیں کہ عمر کافر ہے. تو وہ جو بھی ان کے شروط ہیں وہ ذکر کریں تو ٹھیک ہے, ہم یا مانیں گے, اگر مان گئے تو مناظرہ ہوگا, اگر ہم نہیں مانیں تو مناظرہ نہیں ہوگا. اس سے دو صورتوں سے خارج نہیں ہے نا, اپنے شروط ذکر کریں. لیکن پہلے شروط پہ بات تو ہو. وہ مولوی ظفر شروع ہی سے کہتا کہ میں امامت پہ بات کرنا چاہتا ہوں, اس سوال کا جواب دے دو. یہ اس طرح مناظرہ کرنے کا طریقہ نہیں ہے کہ میں کوئی مجبور نہیں ہوں کہ ہر شخص جو مجھے فون کرے میں اس سے بات کروں. میں مجبور نہیں ہوں, میں مولوی ظفر سے بات کرنا چاہتا ہوں, اور جو بھی عمری عالم دین ہو مجھ سے مناظرہ کرنا چاہے, میں چاہتا ہوں, خدا جانتا ہے یہ میری خواہش ہے, کیونکہ یہ میں ان کو منہ کالا کر کے چھوڑ دوں گا اگر مناظرہ ہو جائے. لیکن بشرط یہ کہ پہلے کمٹمنٹ ہو کہ دونوں طرف کن قواعد کا وہ احترام کریں گے. 5 منٹ میرا ہوگا, 5 منٹ ان کا ہوگا, یا 10 منٹ سوال کیسے کر سکتے ہیں. ان باتوں پہ اتفاق ہو, پھر موضوع مناظرہ بھی باہمی اتفاق سے طے ہوتا ہے. نہ یہ کہ ایک شخص وہ خود اپنے آپ ہی کو جج نصب کر دے اور اپنے آپ کو ہی وہ موضوع کا تعین کرنے والا شخص تعین کر دے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں. مولوی ظفر سے جو میری بات ہوئی تھی کل, اس کا نچوڑ یہی ہے. ایک دفعہ انہوں نے فون کیا تھا, پھر میں نے کو ہولڈ میں رکھا, پھر ان کا فون کٹ گیا. جب ان کا فون کٹ گیا تھا, معاف کیجیے, جب میں نے ان کو ہولڈ پہ رکھا, میں نے دوبارہ وہ فون اٹھایا تاکہ ان سے بات کر سکوں, تو وہ فون انہوں نے بات نہیں کیا, فون کاٹ چکے تھے. میں نے صرف ان کو ہولڈ پہ رکھا تھا تاکہ وہ کچھ ہوش میں آ جائیں, مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں, میری بات سنیں. تو پھر میں نے دوبارہ ان کو فون کیا, اور دوبارہ جب بھی فون کیا تو وہ پھر مجھے بات نہیں کرنے دے رہے تھے. میری یہی خواہش تھی کہ ہم سب پہلے ان سے اتفاق ہو کہ کن موضوعات پہ مناظرہ ہونی چاہیے اور کس طرح اور کن قواعد میں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مولوی ظفر کبھی ہم سے مناظرہ کریں گے, کیونکہ ان کی علمی جو سطح ہے وہ بہت ہمیں نیچے دکھ رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ انہوں نے ان کے بات کرنے کے انداز سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی مناظرت دیکھا بھی نہیں ہے, چاہے کہ یہ کسی مناظرے میں پارٹی رہے ہوں. دوسری دفعہ جب میں نے کال کیا ہے تو اس وقت مجھے فون کو ریکارڈ کرنے کا فرصت میسر ہوا ہے, تو وہ میں انشاءاللہ اس کلپ کے بعد جو آپ قسمت دیکھیں گے وہ یہی ہوگا کہ اس میں آپ مولوی ظفر سے جو میری گفتگو ہوئی ہے, میں نے اس کو ان کی آواز کو اور اپنی آواز کو ریکارڈ کیا ہے, وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. میں آپ سب کو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. یا علی مدد. ہیلو جی جناب. جی کون صاحب؟ ظفر اللہ شاہ صاحب سے بات کرائیں. جی عیاری صاحب, آپ نے دیکھیں ظفر اللہ شاہ صاحب, آپ ایک جملہ میرا سنیے. میں صرف اتنا آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ محبت, اگر آپ واقعاً ہم سے بات کرنا چاہتا ہیں, میں بھی بات کرنے کا طالب ہوں, آپ بھی بات کرنے کے طالب ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ ہمارے دونوں کے درمیان مفید گفتگو ہو سکے, ہم گفتگو کے قواعد پر دیکھیں, گفتگو کے قواعد پہ بات کریں. کیا آپ حاضر ہیں؟ اپنے نمبر سے کال کریں, یہ ود ہیلڈ سے نہ کریں. آپ نے بھی ود ہیلڈ سے کال کیا نا. میں ابھی وہ جگہ نہیں ہوں کہ میں اس سے کال کر سکوں, اپنے آفس نمبر سے کال کر سکوں. آپ نے بھی ود ہیلڈ سے فون کیا تھا نا, ابھی آپ نے بھی ود ہیلڈ سے فون کیا تھا. فرق کیا پڑتا ہے؟ میں اللہ یاری ہوں, میری آواز آپ جانتے ہیں, فرق کیا پڑتا ہے؟ بات کریں. میرا نمبر آپ کے پاس ہے. یہ کوئی بات گفتگو کے لیے کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ ود ہیلڈ نمبر نہ ہو. کبھی نمبر آپ کے پاس نہ پہنچے کوئی مشکل نہیں, لیکن میں آپ کے لیے اہتمام حجت کرنا چاہتا ہوں ظفر اللہ. اب میں آپ سے گفتگو صرف اس موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہم قواعد گفتگو پر اتفاق کریں, پھر اس کے بعد آپ جو چاہیں مرضی سوال کریں, وہ میں حاضر ہوں. پہلے آپ اس بات پہ حاضر ہیں کہ قواعد گفتگو پہ ہم گفتگو کریں؟ میں بالکل حاضر ہوں. سوال یہ ہے پہلے آپ اپنی تحقیق درست کر لیں. نہیں, آپ صرف قواعد گفتگو پہ آپ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اچھا, اس کا مطلب
جو زبان چلاتا نہیں نہیں بالکل نہیں. آپ شرط رکھیں گفتگو میں, آپ شرط رکھیں کہ میں ابو بکر و عمر و عائشہ سے میں بے احترامی نہ کروں. میں یہ دیکھیں اسی لیے تو میں فون کر رہا ہوں کہ آپ گفتگو کے لیے جو شرط رکھنا چاہیں رکھ لیں. گفتگو کے لیے جو شرط رکھنا چاہیں رکھ لیں. نہیں آپ بات نہیں سن رہے نا, آپ کو بات سمجھ ہی نہیں آتی. کہہ رہا ہوں کہ آپ گفتگو کے لیے دیکھیں, آپ گفتگو کے لیے ایک شرط یہی رکھیں کہ آپ کے مقدس, آپ کے نزدیک جو شخصیات مقدس ہیں ان کی بے احترامی نہ کی جائے. یہ شرط ہمیں منظور ہے, یہ شرط ہمیں منظور ہے. لیکن میرے نہیں, پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ قواعد گفتگو پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں یہ چاہتا ہوں, میرا پہلا فائدہ یہ ہے کہ مولا علی کی بات کو ہم حجت بناتے ہیں. دیکھیں ٹھیک ہے, صرف یہ قاعدہ نہیں ہے, صرف ایک شرط نہیں ہے. شروط گفتگو کئی ایک ہیں. آپ حاضر ہیں؟ تم مولا علی کو مانتے ہو؟ نہیں, میں کسی اور مسئلے پہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا. صرف قواعد گفتگو پر میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں. سنتے نہیں, آپ سنو نا. مولا علی کو جب آپ حاضر ہوں کہ قواعد گفتگو پہ میرے ساتھ گفتگو کی جائے تو میں اس وقت مجھے پیغام دے دیں, میں اس وقت آپ کو کال کروں گا. میں تاریخیں نہیں ڈالتا, میں ڈیٹے نہیں ڈالتا, میں ابھی تیار بیٹھا ہوں. دیکھیں جب آپ میں ڈیٹے نہیں ڈال رہا, دیکھیں میں کسی اور موضوع پہ بات نہیں کرنا چاہتا. ابھی بات کرو نا, ابھی بات کرو, جو تم نے شرط رکھنی ہے رکھو, میں ابھی بات کرو. ابھی آپ شروط مناظرہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں؟ میں ابھی بات کرتا ہوں. ہاں, شرط میری یہی ہے کہ مولا علی کو ثالث بناتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ آپ کا پہلا شرط کیا ہے مولا علی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ دیکھیں یہ شرط نہیں ہے, آپ اپنے شرط بتائیے نا گفتگو کے لیے. دیکھیں نا, میں گزارش یہ ہے کہ تو بدبخت ایسا ہے. نہیں دیکھیں, آپ نے مجھے گالی دی ابھی. دیکھیں پہلا شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو توہین نہ کریں. پہلی بات آپ دیکھیں پہلے تجویز میرا یہ ہے, پہلی تجویز آپ نہیں ہوئی تھی تو پہلے تم نے گالی کیوں دی؟ کس کو گالی دیا میں نے؟ تم نے گالی کیوں دی؟ وہ اس پہ معافی مانگو. دیکھیں جب آپ ابو بکر عمر کو مسلمان ثابت کریں تو میں واپس لوں گا, میں معذرت بھی کروں گا, توبہ بھی کروں گا. لیکن میرا عقیدہ یہ ہے, اور میں ثابت کروں گا آپ کی کتابوں سے کہ ابو بکر عمر مسلمان نہیں تھے, منافق تھے, کافر تھے. تو ثابت کر, تو مسلمان ہے, تو کافر. ٹھیک ہے, دیکھیں میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں, وہ مسلمان نہیں تھے. میں مسلمان ہوں یا نہ ہوں, وہ مسلمان نہیں تھے. وہ مسلمان نہیں تھے, وہ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو جب تک ان کے اسلام کو تم ثابت نہ کر سکو تو تم مجھ سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ تم بات واپس لے لو. تو آئیے واپس قواعد دیکھیں, آپ قواعد گفتگو پہ بات نہیں کرنا مولا علی کو مانتے ہو؟ میں سوال کا جواب کسی بھی سوال, بس میری آپ سے یہی بات ہے. میں دشمنان خدا کو خدا نے قرآن میں لعنت کی ہے, اور رسول نے بھی لعنت کی ہے. امیر المؤمنین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اہل تبرات ہیں. دیکھیں میں اب فون کاٹ رہا ہوں کیونکہ آپ تیار نہیں ہیں. میں نے آپ کو کہا نا, نہیں قواعد گفتگو پہ بات نہیں کرتے آپ. نہیں, جب تک قواعد گفتگو پر دیکھیں, قواعد گفتگو موضوع تعین نہ ہو, میں آپ سے بات نہیں کروں گا. خدا حافظ. میں آخری بار آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ قواعد گفتگو پر بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں میں گستاخ, آپ فون نہیں کاٹنا, میں آپ کہہ رہا ہوں فون نہیں کاٹنا, مجھ سے بات کرو ابھی. دیکھیں مولوی ظفر اللہ شاہ صاحب, میں نے کہا نا, میں نے خدا کا دیکھیں آپ مجھے 30 سیکنڈ بات کرنے دیں. 30 سیکنڈ مجھے بات کرنے دیں گے, صرف 30 سیکنڈ, صرف 30 سیکنڈ, صرف 30 سیکنڈ. دیکھیں آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں, آپ سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہے؟ آپ 30 سیکنڈ مجھے, میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں مجبور نہیں آپ سے بات کروں. جب تک آپ اس بات پہ ہم دونوں کے درمیان, دیکھیں اس بات کے درمیان آئی توافق کیجئے کہ ہر شخص دوسرے شخص کے بات کے درمیان, دیکھیں آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ معاویہ کو امام مانتے ہیں. آپ ایسا ہے کہ کوئی ہندو کا ہے نا, کوئی ہندو کا ہے کہ میں بھگوان کو بھی مانتا ہوں, اللہ کو بھی مانتا ہوں. آپ تو ایسے ہیں نا, مشرک ہیں. بھگوان کو بھی مانتے ہو, اللہ کو بھی مانتے ہو, معاویہ کو بھی مانتے ہو, عمر کو بھی مانتے ہو, امیر المؤمنین علیہ السلام کو بھی. آپ دیکھیں آپ کا سارا مذہب جھوٹ پہ مبتنی ہے.
نہیں نہیں میں اب فون کاٹ رہا ہوں کیونکہ جب تک دیکھیں مولوی ظفر اللہ وہ خدا جانتا ہے, اللہ پاک جانتا ہے, خدا کی قسم, اہل بیت علیہ السلام کی قسم کہ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں, لیکن اس طرح نہیں. جب تک قواعد پہ دیکھیں, آپ عالم جتنا بھی بڑا ہو, اور جب اس کو بات کرنے کا موقع نہ دیا جائے, موضوع معین نہ ہو, تو وہ بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. آپ بہت ہی دیکھیں مولوی ظفر اللہ, آپ بہت ہی کمینے آدمی ہیں. اس لیے کمینے ہیں کہ آپ کہتے ہیں قواعد گفتگو پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, پر بات نہیں کرتے. پہلے قواعد گفتگو پہ بات کریں. آپ ایک نہایت ہی کمینے شخص ہیں, آپ جاہل ہیں, آپ میں جرأت نہیں ہے کہ قواعد گفتگو پہ بات کریں. میں فون کاٹ رہا ہوں, اسی لیے فون کاٹ رہا ہوں کہ آپ سے بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے فی الحال. دیکھیں جب تک قواعد گفتگو پر امیر السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میرے نزدیک سب انبیاء سے افضل ہیں, وہ تو امام المتقین ہے. لیکن آئیے سب سے پہلے قواعد گفتگو پہ بات کریں نا, قواعد گفتگو پہ بات کریں. دیکھیں ان کی بات کا میں آپ سے نہیں سنوں گا نا. ان کا فرمان کیا ہے وہ تو آپ جیسے کمینے سے میں کیوں سنوں. آپ قواعد دیکھیں قواعد گفتگو پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں آپ سے, قواعد گفتگو پہ جب آپ بات کرنے کے لیے تیار ہوں تو میں حاضر ہوں. قواعد گفتگو پر قواعد پر کہ کس رولز کے اندر رہ کر ہم بات کر رہے ہیں. آپ مناظرے میں شرط رکھیں کہ میں کوئی سب نہ کروں, شتم نہ کروں, میرے سر آنکھوں پر. ٹھیک ہے میں شرط رکھتا ہوں, لیکن پہلے معافی مانگو. کس لیے میں نے ٹھیک ہے تو آپ ان کی اسلام ثابت کریں, میں معافی مانگوں گا. اسلام ثابت کرو ابو بکر عمر کی, میں معافی مانگوں گا. میں کفر ثابت کروں گا, آپ اسلام ثابت کریں. پہلے والی کو تو جب بعد میں ثابت کرے گا تو پھر دیکھیں گے نا. تو پہلے معافی مانگتا ہے. کس لیے معافی مانگوں میں ایک شخص کو کافر ظالم فاسق سمجھتا ہوں. میں کس لیے کیوں معافی مانگوں بھائی, میں کیوں معافی مانگوں. کیوں آپ نے میرے سے, میں نے تو شروع دن سے آپ سے بات کی, اسی لیے کہ شرائط کیوں معافی مانگوں. میں اس کو لعنت کرنے کو عبادت سمجھتا ہوں. میں اس کو گستاخی کرنے, اس کتے اس سور سے گستاخی کرنے کو میں عبادت سمجھتا ہوں. دیکھیں میں فون کاٹ رہا ہوں, فائدہ نہیں آپ سے بات کرنے کا, کیونکہ آپ قواعد گفتگو پہ بات کرنا نہیں چاہتے. خدا حافظ. دیکھیں جب آپ حاضر ہوں کہ قواعد گفتگو پہ بات کیا جائے تو میں حاضر ہوں. دیکھیں بات کرنے کا فائدہ کیا ہے جب آپ آپس میں جب پہلے قواعد گفتگو پہ توافق نہ ہو. دیکھیں میں آپ گفتگو سے پہلے کیا میں متعہد ہوا تھا, میں نے آپ کو قول دیا تھا کہ میں ان سے تبرہ نہیں کروں گا. آپ نے جس بدبخت تیرا عمر ہے, بدبخت تیرا عائشہ ہے, کمینہ آدمی. بدبخت تو وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزار و اذیت دی ہے, جنہوں نے اسلام میں خیانت کی ہے. تو پہلے شرائط, تو گستاخ تم ہو. جس شخص کو اگر میں اس کو احترام کو واجب سمجھوں تو میں عمر ہی بن گیا نا. تو گفتگو کرنے کا فائدہ کیا ہے جب تک تو شرائط گفتگو پکڑنے پر تیار نہیں ہے. میں تیرے سے بات نہیں کرتا مولوی ظفر اللہ. میں خدا حافظ فی الحال. یا علی مدد بر ابو بکر عمر لعنت بے شمار. جب تک تو حاضر نہ ہوا نا قواعد گفتگو پہ بات کرنے کا, میں آپ سے بات نہیں کروں گا. میں آپ سے اب بات نہیں کروں گا جب تک قواعد گفتگو پہ. میں نے آپ سے کہا نا, بدبخت عمر, بدبخت ابو بکر, بدبخت عائشہ, اور بدبخت تو ملعون کمینہ ناصبی. اور فون بھی تو نے خود کاٹ دیا.